ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مختصر میں نے چند باتیں اب تک عرض کر دی تھی آپ سے، ٹائم بڑا ہمارے پاس اصل میں مختصر ہوتا ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہجرت حبشہ 2 مرتبہ ہوئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے میں، اس سے کچھ پہلے یا اسی دور میں ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ملی ان ہستیوں کے لیے تو ہے ہی، ایمان اسلام کو بھی ان کے ایمان لانے سے بہت زیادہ قوت اور شوکت حاصل۔ یہ جو اوپر چلے واقعات ہوئے، اب کئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ادھر مومنین جو ہجرت کر کے حبشہ میں گئے تھے وہ بھی ان کا حل ناکام ہو گیا، پیچھے کفار نے بھیجا تھا، وہ بھی خوش و خرم وہاں پر بسنے لگے۔ ادھر ابو طالب کے پاس قریش کا وفد کئی دفعہ آیا، حضرت ابو طالب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے، پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو طالب نے اپنے پورے خاندان کو جمع کر کر عہد لیا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب دیں گے، اگر کسی نے خدا نخواستہ نقصان پہنچایا تو ہم سب مل کے مقابلہ کریں۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن قبیلہ بہرحال ساتھ تھا، قبیلہ بنو ہاشم، عبد المطلب کی اولاد۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اب کفار نے ایک اور حربہ آزمایا۔ وہ حربہ یہ تھا کہ یہ سب جمع ہوئے اور جمع ہو کر انہوں نے طے یہ کیا کہ ہم ہر طرح سے مقاطعہ یا آسان زبان میں بائیکاٹ کر دیتے ہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ان کے پورے خاندان سے، اس پورے بنی ہاشم سے ہم بائیکاٹ کر دیں گے، بنی عبد المطلب سے کسی قسم کا لین دین، کوئی آنا جانا خرید و فروخت نہیں کریں گے، اور بلکہ باہر ایک علاقے میں ان کو ایک طرح سے محصور کر دیا جائے۔ اور صرف یہ بات زبانی کلامی نہیں کی، اس کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک عہد لکھا باقاعدہ، اور عہد لکھ کر اس کو بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا۔ یعنی ان کی سوچ یہ تھی کہ اب کوئی اس عہد کو توڑے گا نہیں، سب عہد کی پاسداری کریں گے، چونکہ بڑا ان کے نزدیک متبرک چیز ہے، اگرچہ ظالمانہ عہد ہے لیکن اس کو لٹکانا ان کے نزدیک متبرک تھا کہ بیت اللہ میں وہ عہد لٹکا ہوا ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں کرے، بات طے ہو گئی۔ اس موقع پر آتا ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بنی عبد المطلب میں سوائے ابو لہب کے، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن سوائے ان کے باقی سب نے حضرت ابو طالب کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ پورا قبیلہ ان کا وہ شعب ابی طالب کے اندر محصور ہو گیا۔ وہ شعب ابی طالب میں نے عرض کیا تھا کل بھی، شعب گھاٹی کو کہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان جو ایک گھاٹی یا وادی ہوتی ہے، ابو طالب کے نام سے وہ مشہور ہے، مکے کے قریب، اس بلکہ متصل ہی سمجھ لیں، وہاں پر یہ لوگ محصور ہو گئے۔ اور ان بدبختوں نے صرف یہ نہیں کیا، مشرکین مکہ نے، باہر سے جب کوئی قافلہ آتا تجارتی، کہ پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ مکے میں صرف تجارت ہی تھی، زراعت تو تھی نہیں، ساری ان کی یعنی اکانومی اسی پر چلتی تھی، تجارت۔ باہر سے جب کوئی قافلہ آتا بیچنے کے لیے تو یہ ابو جہل وغیرہ آگے بڑھ کر قافلے والوں سے کہتے کہ بھئی دیکھو یہ جو شعب ابی طالب میں لوگ ہیں نا، ان کو تم نے اس قیمت پہ نہیں بیچنا، ان کو کئی گنا قیمت بڑھا کر بیچنا ہے، اگر کوئی نقصان ہوگا وہ ہم پورا کرنے کو تیار ہیں۔ یعنی جو عام نرخ ہے اس پر بھی نہیں بیچنا، سستے تو دور کی بات۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس صورت کی وجہ سے فاقوں تک نوبت آ، اور 1-2 دن مہینہ نہیں، تمام مورخین لکھتے ہیں سیرت نگار کہ 3 سال اس کیفیت میں گزرے۔ پہلے آپ کے سامنے تھا کہ نبوت کے بعد 3 سال خفیہ دعوت و تبلیغ، اس کے بعد ظلم و ستم شروع ہوا 5 سال کی عمر میں، یعنی 5 سال کا مطلب ہے نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا، تقریباً 6 مہینے سال اس میں لگے، تو سن 7 نبوی سے لے کر سن 10 نبوی تک
3 سال یہ مقاطعے کی صورت رہی، اور یہ اس قدر وہاں پر حالت یعنی فاقہ کشی کی وجہ سے ہو گئی. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کہنے لگے میں رات کو نکلا تو میرے پاؤں میں ٹھوکر لگی کسی چیز کو، جیسے کوئی کاغذ یا چمڑا وغیرہ. کہتے ہیں میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا تھا، اونٹ کی کھال کا کوئی چمڑا چھوٹا سا پڑا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس چمڑے کو دھویا، اس کو پیس کر اس کا سفوف بنایا، اور کہنے لگے کئی دن تک پانی کے ساتھ میں وہ پھانکتا تھا. کھانے کو کوئی چیز ہے، وہ سفوف پھانک کے گزارا کیا. یہ واقع، یہ حقیقت ہے، کوئی افسانہ کہانی تو نہیں ہے، سچے واقعات ہیں. اور کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تاجدار جودہاں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں 1 منٹ کو کبھی آپ سوچئے گا کہ کسی کو کہنے پہ اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر انسان پر کوئی مشکلات تھوڑی سی آئیں تو اسی لیے محدثین لکھتے ہیں کہ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو ہے اس کو پڑھیں بار بار. مکی زندگی بار بار، وہ کیا کیفیات تھیں، وہ کیا صورتیں تھیں. تو اگر کسی پر کوئی کیفیت آئے تو اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ نماز اور عبادات میں تو ہے، لیکن ان کیفیات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ موجود ہے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، تفصیل کا موقع نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں 4 حرمت والے مہینے جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور وہ تراویح کے بعد شاید میں نے اس کی تفصیل عرض کی تھی. وہ جو حرمت والے مہینے تھے 4، ان مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلا کرتے تھے باہر، اور زیادہ حاجی بھی اس میں آتے تھے، چونکہ 3 مہینے وہی ہیں مسلسل، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم حج والا. تو آپ اس وقت جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کے لوگوں سے ملتے، ان کے آگے دین کی دعوت رکھتے، ان کے آگے توحید کی بات رکھتے، بڑی محبت سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کرتے. تو ان حالات کے باوجود بھی یہ کیفیت ہوئی. اس کیفیت میں اللہ کی مدد کی صورتیں کیا تھیں؟ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے حضرت حکیم بن حزام. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چھپ چھپا کے کچھ غلہ وغیرہ وہاں پہنچا دیا کرتے تھے. کفار نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو روک دیا، اس بات سے نہیں رکے. ایک تو یہ کوشش کر کے پہنچاتے تھے. حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، پھوپھی تھے. اسی طرح ایک اور نام آتا ہے سہیل بن عمر، ہشام بن عمر. ہشام بن عمر نامی ایک شخص تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے کہ چھپ چھپا کے غلہ اور دونوں چیزیں، عموماً ان کا معمول تھا کہ اپنے جانور پہ کسی پہ لاد کے نا، اور جانور کو اس طرف کو لے جا کے چھوڑ دیتے تھے. وہ جانور خود بخود اس علاقے میں چلا جاتا تھا غلہ وغیرہ لے کے. یہی ہشام بن عمر، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی بات. میں عرض کر رہا ہوں 3 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کیا کیفیت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہشام بن عمر، یہ ایک دفعہ یہ زہیر کے پاس، زہیر نامی ایک شخص تھے، زہیر بن ابو امیہ غالباً، اور لکھا ہے کہ زہیر کی والدہ عاتقہ نامی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہیں، حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی. تو یہ ہشام بن عمر گئے زہیر کے پاس اور جا کر وہی افسوس سے کہا کہ بڑے افسوس کی بات، ہم یہاں پر کھائیں پئیں خوشی سے زندگی گزاریں، اور یہ متصل ہماری برادری ہے، ہمارے ہی بھائی بہن ہیں، کوئی قصور بھی نہیں ہے بظاہر ان کا، اور ہم انہیں بھوکا بلکتے ہوئے چھوڑ دیں، بڑے افسوس کی بات. اور انہوں نے کہا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس معاہدے کو پھاڑ دیا. اس پر انہوں نے کہا کہ میں اکیلا کیسے کر سکتا ہوں. ہشام بن عمر نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. زہیر کو کہا. انہوں نے کہا کہ کچھ اپنے حمایتی ڈھونڈنے چاہیے. یہ اور نکلے آگے تو مطعم بن عدی نامی ایک شخص تھے، ان کے پاس گئے، ان کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈالا، اور اس طرح کرتے کرتے 5 6 8 10 بندے تیار ہو. اگلے دن کہتے ہیں کہ صبح کو جو حرم میں آئے، ابو جہل بدبخت یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار، تو سب سے پہلے یہی آگے آئے ہشام بن عمر. انہوں نے آ کر طواف کیا، اپنے طواف کرنے کے بعد انہوں نے وہی باتیں دہرائیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کھائیں پئیں، ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار برادری والے مکے کے لوگ ہیں، نیک شریف پاک صاحب، وہ وہاں پر بھوکے مرے، اور میرا تو جی چاہتا ہے اس کو پھاڑ دیا. اس پر ابو جہل اٹھا، اس نے کہا خبردار کسی نے ہاتھ لگائے، بالکل نہیں پھٹے گا. اب وہ جو حمایتی تھے وہ ایک ایک کر کے کھڑے ہوئے. زہیر کھڑے ہوئے، کہنے لگے نہیں یہ ہشام صحیح کہہ رہا ہے،
مطعم بن عدی بھی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ادھر سے ایک تیسرے شخص کھڑے ہوئے۔ ابو جہل ہوشیار بہت، وہ سمجھ گیا اور بڑبڑانے لگا۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ رات کو پہلے ہی آپس میں نے طے کر کے آئے۔ وہ اس وقت ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا۔ اسی وقت بعض کہتے ہیں اسی مجلس میں، بعض کہتے ہیں اس کے چند دن آگے پیچھے حضرت ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی۔ بیت اللہ میں وہ معاہدہ لٹکا ہوا ہے قطع تعلقی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع پہنچائی حضرت ابو طالب کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا ہے اس موقع وہ جو معاہدہ لٹکا ہوا ہے نا، اس کو دیمک نے سارا کھا لیا ہے۔ صرف اس میں اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی منکر نہیں تھے، مشرک تھے، شریک کرتے تھے۔ اوپر لکھا ہوا تھا بسمک اللہم، بسمک اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ۔ نیچے وہ عربی عبارت تھی جو بھی تھی معاہدے کی۔ تو آپ سے ارشاد فرمایا دیمک نے سارا کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ جائیں اور انہیں کہیں کہ جی وہ معاہدہ تو ختم ہو چکا، اللہ کی طرف سے وہ کھایا گیا۔ اسی دوران کچھ کہتے ہیں اسی مجلس میں تھے، ابو طالب آگے آئے۔ اب یہ ابو جہل بڑے خوش ہوئے کہ ابو طالب 2-3 سال میں پہلی دفعہ ہمارے پاس آئے ہیں اور شاید نعوذ باللہ معافی مانگنے آئے ہیں، معذرت کرنے آئے ہیں۔ اب ابو طالب آئے، انہوں نے کہا بھی بات سنو، میں ایک تمہارے پاس فیصلہ کن جملہ لے کر آیا۔ حضرت ابو طالب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ اتنا یقین تھا، کہنے لگے میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جو معاہدہ لٹکا میں نے نہیں دیکھا، وہ معاہدہ سارا دیمک نے کھا لیا ہے، صرف ایک اللہ کا نام باقی ہے۔ اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہوئی تو پھر تو معاہدہ ختم، اور اگر میرے بھتیجے کی بات سچی نہ ہوئی نا تو میں بھتیجا حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ اتنا یقین ابو طالب کو۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ سارا کھا لیا جائے، نام باقی رہ جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اب انہوں نے خیر مانا۔ اب جب اندر جا کے دیکھا اوپر جہاں بھی لٹکایا تھا تو اللہ کی شان وہی ہوا، سارا دیمک کھا چکی تھی جو بھی کیڑا، صرف اللہ کا نام باقی۔ اس طرح وہ مقاطعہ ختم ہوا اور مقاطعے سے پھر آزادی ملی اور مسلمان پھر باقاعدہ طور پر آباد ہوئے۔ اس مقاطعہ ختم ہونے کے صرف چند دن کے بعد، بعض نے 15 دن، بعض نے چند مہینے لکھے، واللہ عالم، یعنی تھوڑی سی مدت کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب بڑھاپے کی حالت میں تو تھے، یہ دنیا سے رخصت ہو۔ وہ طویل واقعات ہیں، میں وہ عرض نہیں کر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، پھر کفار کے لوگ آئے، وہ بڑی ہستیاں ہیں، ان کا معاملہ ان پر چھوڑ دیں، اللہ جانے اور وہ ہستیاں جانے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں قریدنا، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ خدمات بہت ہیں وہ طالب، اس میں کوئی شک نہیں، میں انہی کی خدمات عرض کر رہا ہوں۔ تو اب حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنج تھا، ایک طویل رفاقت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، ایک طویل 38 سال رفاقت تھا، تو نہیں بلکہ 8 سال، 12 سال بھی نہیں، 8 سال کی عمر میں آئے تھے وہ طالب کی حالت میں، 12 سال کی عمر میں تو شام کی طرف سفر کیا۔ اس کے چند دن بعد ایک اور بہت بڑا حادثہ ہوا کہ ہماری ماں، سب سے بڑی ماں، ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی دنیا سے رخصت، وہ بھی انتقال کر گئے۔ اور جن کو اللہ نے سعادت دی ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بار بار سعادت دے، مکہ مکرمہ میں حاضری کی سعادت ہو، تو آپ بیت المعلہ کے اندر ماں جی کے مزار پر ضرور حاضری دیں۔ اور ان کا مزار اب بھی الگ ہے، معلوم ہے، باؤنڈری وال انہوں نے لگا دی ہے، لیکن آپ قبرستان میں جا کے کسی سے نام لیں جو بیٹھیں، ام المومنین خدیجہ طاہرہ، جب وہ آپ کو بتلائے گا، وہاں جائیں، بہت ہی کیفیت، کیوں کیفیت نہ ہو، ہماری ماں ہے، ماں کی آغوش میں جائیں۔ تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ اوپر تلے واقعات ہوئے۔ اب جب یہ اوپر تلے واقعات ہوئے، ایک تو کفار کو بہت زیادہ موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکالیف پہنچانے کا، پھر انہوں نے ٹھٹھا کرنا شروع کر دیا، طنز، کبھی مٹی پھینک دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کبھی راستے کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی وہ راستے میں جو بچھایا کرتے تھے، کانٹے بچھا رہے ہیں، کوڑا پھینک رہے ہیں، پتہ نہیں کیا تھا وہ کوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکنے والی حدیث کا جملہ وہ غلط ہے، وہ واقعہ جو اکثر ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ جی وہ عورت آتی تھی کوڑا پھینکتی تھی، قطعاً حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینک گندگی ڈال دیا کرتے، یہ کرتے۔ بعض روایت میں ہے کہ باہر سے کوئی چیز پھینکتے تو ہنڈیا اگر کوئی بن رہی ہو، عین اس کے اندر آ کے وہ گندگی کی مختلف قسم کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکے سے باہر نکل کے، پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا
کہ مکے سے باہر نکل کے اب اس میں توحید کی دعوت دو، کیونکہ مکے والوں سے تو مایوس اور کچھ لوگ ہجرت کر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خفیہ طریقے پہ خاموشی کے ساتھ طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ غزوہ طائف نہیں ہے، غزوہ طائف تو بعد میں ہوا، یہ سفر طائف۔ طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ہستی تھی اس موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، جن کا شروع میں آپ نے واقعہ سنا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور طائف بھی آپ کو ساتھ، مجھے بھی اللہ نے سعادت دی، ہم تو اب دیکھتے ہیں سڑکیں کیا دور ہوگا۔ اب طائف جانے کی دو وجوہات لکھی ہیں کتابوں میں، باقی اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ یہ لکھی ہے کہ ایک تو طائف کا فضا بڑی خوشگوار اب بھی ہے، کافی ہائٹ ہے، فضا بڑی خوشگوار ہے، پھل وغیرہ زیادہ ہوتے تھے تو لوگوں کی آمد و رفت بہت تھی۔ دوسری ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ لات نامی بت، لات، منات، عزا، جن کو یہ پوجتے تھے، لات نامی بت طائف میں موجود تھا۔ تو جو حج کے لیے آتے تھے، بت پرستی تھی، وہ عقیدت میں طائف بھی جاتے تھے، تو طائف مذہبی اعتبار سے وہ ان کے یہاں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں قبیلہ بنو ثقیف وہاں کا قبیلہ تھا، 3 سردار تھے، ان سے جا کر ملے۔ اللہ کا کام ہے، کسی سردار نے بات نہیں سنی، تینوں بھائیوں کے مختلف جملے ہیں، وہ میں اس سب تفصیل نہیں آپ سے عرض کروں۔ اور ان بدبختوں نے ایک کام یہ کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکلنے لگے تو وہاں کے اوباش، غنڈے، نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہیں کیا اندازہ ان بدبختوں کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بک رہے ہیں، الٹی سی کول فول بک رہے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی لباس مبارک بھی، قدم مبارک بھی خون سے لہو لہان، حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں، وہ ہر طرف سے روک رہے ہیں، وہ خود بھی لہو لہان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ کیفیت بڑی عجیب کیفیت۔ یہاں سے کہتے ہیں، بس میں ایک میں بات مکمل کر رہا ہوں، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے اس قبیلہ بنی ثقیف سے، تو آگے 2 شخص کا نام آتا ہے، عتبہ اور عتیبہ، عتبہ اور شیبہ، عتبہ اور شیبہ، یہ 2 شخص تھے، ان کا ایک باغ تھا یہاں انگوروں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچنے کے لیے اس باغ کی طرف چل پڑے، بہت بڑا باغ تھا انگوروں کا، اس میں داخل ہو گئے۔ یہ عتبہ شیبہ دیکھ رہے تھے باہر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کیفیت دیکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، اور باغ میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام تھے عداس نامی، جو اس باغ کے نگران کام شام کرتے تھے، ان کو بلایا اور ان سے کہا دیکھو وہ جو ایک ہستی وہاں پر ابھی آ کر بیٹھی ہے، جانتے تو نہیں، نہ مانتے ہیں۔ باہر دل پہ ہمدردی آئی، یہ تھوڑے سے انگور توڑ کے نا ایک تھال میں ذرا ان کو پیش کر کے آؤ، ہمدردی کے طور۔ خیر وہ عداس گئے، آقا نے بھیجا، ان کے مالک نے جب انگور پیش کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ۔ اب جب بسم اللہ کا لفظ پڑھا تو وہ عداس کے بارے میں آتا ہے، وہ نصرانی تھا، عیسائی، وہ چونک پڑے کہ یہ کلام یہ یہاں کے باشندوں کا تو نہیں ہے، وہ ادھر شام کے علاقے کے وہاں سے آئے ہوئے تھے، کہنے لگے نینوا کے رہنے والے، یہ یہاں کا کلام تو نہیں ہے جو بسم اللہ آپ بول رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کون ہو، کہاں کے ہو؟ کہنے لگے جی میرا نام عداس ہے اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ سے ارشاد فرمایا نینوا جہاں کے حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ اب یہ اور چوکے کہ جی آپ یونس کو کیا جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، جیسے وہ اللہ کے نبی تھے ایسے ہی اللہ نے مجھے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی تعلیم دی ہے۔ اب وہ چونکہ عیسائی تھے، نینوا تاریخ میں یونس علیہ السلام انہی علاقے کے رہنے والے تھے، جانتے تھے تاریخ کو، یہ بے اختیار کہتے ہیں آگے لپٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اور سر کو چومنے لگے۔ حضرت عداس وہ سردار دیکھ رہے ہیں ان کے مالک کہ یہ کیا کر رہا ہے غلام، اسے تو بھیجا تھا انگور پیش کرنے، یہ تو اور کچھ کر رہا ہے۔ یہ جب واپس آئے تو اس نے غصے میں آ کے کہا ان دونوں نے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر کہا کہ حضرت مالک وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ ساری باتیں، انہوں نے شاید ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو کر دیا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی کی حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ کل میں عرض کروں گا کہ راستے میں مکہ اور طائف کا درمیانی راستہ ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں نخلہ نامی جگہ، ابھی بھی شاید وہ جگہ ہوگی جو وہاں کے رہنے والے انہیں پتہ ہو۔ نخلہ نامی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک دن شاید بعض کہتے ہیں قیام کیا، وہاں رات کے سناٹے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیفیت ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، وہاں اس وقت جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ جنات کی جماعت گزر رہی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر نیچے اتر آئے، پھر نیچے اترے، وہ گفتگو ہوئی، پھر کیا صورت بنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کیسے تشریف لائے، دوبارہ وہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر ان کا ظلم و ستم مزید بڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ بلندیاں بھی وہ عطا کی گئیں جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، آپ کو معراج کروائی گئی یہ طائف کے بعد۔ اس کے بعد پھر وہ ہجرت مدینہ کے واقعات کا آغاز ہوتا ہے، میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں میں جو سبق کی باتیں انہیں سیکھنے کی، عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اللہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ یا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں اور باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔